أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واستعینوا ومن اور استعینوا یہ فعل امر ہے باب استعانت سے، چونکہ یہ باب استفعال ہے، اس میں طلب پایا جاتا ہے تو معنی ہوں گے اور مدد طلب کرو۔ استعانت مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا وَمَنْ اور اِنَّهَا بے شک یہ یعنی نماز، ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع صلاۃ ہے۔ لَكَبِيرَةٌ لا البتہ، کبیرتن بھاری ہے، بڑی ہے، گراں ہے، الا سوائے، مگر، خاشعین خشوع کرنے والوں کے لیے، عاجزی رکھنے والوں کے لیے، اپنے اندر عجز پیدا کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یقیناً یہ نماز گراں گزرتی ہے سوائے خاشعین کے، سوائے عاجزی کرنے والوں کے۔ الذین جو، یظنون یہاں ظن گمان کے معنی میں نہیں، بمعنی یقین ہے۔ یظنون یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، رب پالنے والا، ہم ضمیر اپنے رب سے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یقیناً وہ الیہ اسی کی طرف، راجعون یہ جمع ہے راجع کی، لوٹنے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر ان کا یقین ہے کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کتاب انقلاب میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 شروع ہوتی ہے استعینوا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اب یہ مدد طلب کرو کن سے خطاب ہے؟ اس ضمن میں یہاں دو ہی باتیں آئیں گی، یا تو اس کا عطف ہوگا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا۔ اس صورت میں یہاں خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ اللہ رب العزت ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی بجائے
ان پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی مخالفت پر، مخاصمت پر، عداوت پر، آپ کی اظہار ثانی پر لگے ہوئے ہیں، انہیں نعمتیں یاد کراتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اے یہودیو، اے اسرائیلیو، تمہارا دل چونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، تم اپنے دل میں اللہ کی اس عظمت کو پا ہی نہیں رہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی طرح تمہیں دے کر امام المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کا، کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے دور رکھ کر اللہ کی طرف جانے کا، اس کا حکم ماننے کا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں میں آنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبر کا راستہ اختیار کرو۔ صبر کیا ہے؟ مشکلات کو بوجھ نہ سمجھنا، انتظار کرنا کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم اس عمل کو بجا لانے میں آسانی محسوس کریں۔ صبر ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے۔ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 90 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں ارشاد ہوا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اہل ایمان کو صبر کی صورت میں کیا گنجے گراں ایک قیمتی خزانہ عطا کر دیا ہے کہ کشادگی صبر کے ساتھ ہے۔ مشکلات انسانی زندگی کا خاصہ ہیں، یہاں قدم قدم پر ہمارے لیے شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں لاتا ہے، طرح طرح کی توہمات کی دنیا میں ہمیں لے جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر صبر کی خوبی پیدا کر لے تو ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دے کر کہ اگر تمہارا دل پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور تم ہوس زر میں اس طرح مبتلا ہو کہ اس کی خاطر حق کو چھپا رہے ہو، اپنی کتابوں پر بھی کمال حق کو ایمان لانے سے گریزاں ہو، تو پھر اس مشکل کو اگر آسان بنانا ہے تو صبر کی راہ اختیار کرو، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کا بہت بڑا انعام جو نماز کی صورت میں ملا ہے۔ کیا ہی خوب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نماز انسان کے لیے آسانی کی وہ راہیں کھولتی ہے جس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان چونکہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی کاوش یہ ہے کہ انسان کو رب سے دور رکھے اور نماز کو اس کے لیے گراں کر، نماز کا وقت ہے تو انسان خوشی خوشی اس کی طرف جانے کی بجائے بوجھ سمجھنے لگے۔ فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور اگر اس سے مراد اہل ایمان ہوں، امت مسلمہ ہوں، تو ان کو بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس آیہ کریمہ کے ذریعے 2 خوبیاں عطا کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کس قدر خوبصورت پیرائے میں نماز کا فریفتہ ہونے، نماز کا شیدائی بننے کا نسخہ دیا۔ فرمایا کہ نماز گراں گزرتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جو خاشعین ہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں،
جن کے دلوں میں اپنی انسانیت کی روح موجود ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے عظیم پروردگار نے کن عظمتوں کا مالک بنایا ہے، اگر اس کے بارے میں انسان اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا ہے، اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، میرے پروردگار نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ اے بندے، تو میرے لیے کیا لایا؟ یہ جو مہلت میں نے تمہیں دی، اندری مہلت کے من دادم ترا، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے لیے کیا لایا ہے؟ جب کسی کے دل میں یہ شوق یقین کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ اسے ہر حال میں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر اس کے لیے نماز گراں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کان اس صدا کی طرف، اس الہامی آواز کی طرف، اس انتہائی خوش کن آواز کی طرف لگے رہتے ہیں کہ کب مجھے اس کی بارگاہ میں جانے کا بلاوا آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض ایسے حضرات بھی تھے کہ اذان سنتے ہوئے جب یہ کلمہ آتا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، فوراً کھڑے ہو جاتے، سر کو جھکا لیتے کہ حاضر، ہم آئے، ہم آئے۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیات کریمہ میں ہمیں انتہائی اپنی رحمت کے صدقے ایسی رحمت بھری تعلیمات دی ہیں کہ ہمارے قلب و ضمیر اگر اس کی لذت کو پا لیں، اس کی روح کو دیکھ لیں، تو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پروردگار سے دور رہنا گوارا نہ کرے۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے اہل کتاب یا اے امت مسلمہ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ نماز انسان کو گراں گزرتی ہے۔ شیطان ہزار وسوسے ڈال کر انسان کو اپنے جیسا بنانے کے لیے نماز کو دور رکھنے میں لگا رہتا ہے، الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو خاشعین ہیں، جن کے دل عجز و انکسار کا مرقع ہیں، ان کو تو یہ لذت ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وہ خوش نصیب افراد جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش قسمت انسان ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ ایک وقت کی نماز ادا کر کے آتے ہیں تو دوسری نماز کے لیے ان کے کان مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان قرآن کے انقلابی پیغامات کو دل و نگاہ میں، دل و دماغ میں سمو لینے اور ان سے کما حق مستفید ہونے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے لیے صبر اور نماز اللہ کے دیے ہوئے دو عطیے ہیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے میں اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔